تھیلیسیمیا ہی کے حوالے سے ایک مختصر سا تعارف میں یہاں پر پیش کرنا چاہتی ہوں. کچھ تصاویر وغیرہ بھی یہاں پر میں لے کے آئی ہوں. جیسا کہ ہمارے ناظرین میں سے اکثر جانتے ہی ہوں گے کہ تھیلیسیمیا بہرحال ایک خاموش اور پنہا سی بیماری ہے اور وراثتی بیماری ہے، جینیٹک بیماری ہے، اور جس کو مبتلا جو ہو جائے فرد تو وہ پھر ساری عمر ہی اذیت کا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اذیت سے دوچار رہتا ہے. تو اس بارے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ ہے کیا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہیموگلوبن کی مقدار جو ہے اور خون کے جو سرخ خلیے ہیں، سرخ ذرات جو ہیں وہ بہت کم ہو جاتی ہیں. ان کی مقدار جو ہے خون کے اندر جو نارمل حد ہے اس سے بعض کی تو بہت ہی زیادہ مقدار کم ہوتی ہے اور بعض کی ایک حد میں ہوتی ہے کہ وہ انسان چلتا پھرتا ہے، کام کاج کرتا رہتا ہے، لیکن چونکہ بدن کو اچھے طریقے سے آکسیجن بھی نہیں مل رہی ہوتی ہے. بہرحال یہ جو ہیموگلوبن اور سرخ جو خلیے یہ ذرات ہیں، بہرحال ان کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ آکسیجن کو جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں بدن تک اور حمل کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے آکسیجن کو، اور انہی کے ذریعے سے آکسیجن پورے بدن کو پہنچتی ہے اور ان میں آکسیجن صحیح طرح سے یہ جو ہے وہ منتقل کر نہیں سکتے ہیں. بدن بہت جلدی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، کمزوری کا شکار رہتا ہے. اس کا جو فرد ہوتا ہے، مریض جو ہوتا ہے، وہ بظاہر شاید بہت بری حالت اس کی نہ ہو، دیکھنے والے کو پتہ نہ چلتا ہو، لیکن خود وہ فرد جو ہے حتیٰ جو مائنر ہوتا ہے تھیلیسیمیا یا جو میجر ہوتا ہے، میجر کے تو خیر معاملات ہی اور ہیں، اس پہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں یہاں خبر میں، مائنر ہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس کی بھی کئی اقسام ہیں. تو اس میں بھی جو فرد ہے بہت اذیت ہوتا ہے، سارا دن اذیت ہوتا رہتا ہے، اس کو صحیح طرح سے ہیموگلوبن نہیں، آکسیجن نہیں ملتی ہے. ہیموگلوبن میں دو پروٹین ہوتے ہیں، الفا اور بیٹا کے نام سے. اگر ان کی مقدار کم ہو تو پھر خون کے جو خلیے ہیں درست اور مکمل جو ہے ان کی شکل جو ہے وہ اختیار نہ کرنے کے باعث بھی صحیح طور پر آکسیجن وہ منتقل نہیں کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بدن کم خونی کا شکار ہو جاتا ہے. اور بچپن سے ہی اگر یہ بیماری شروع ہو جائے تو پھر تو ساری عمر ہی یہ انسان کے ساتھ رہتی ہے. عام طور پر اس بیماری کو اینیمیا کے ساتھ بھی، معمولی جو اینیمیا ہوتا ہے اس کے ساتھ اشتباہ اس کو سمجھ لیا جاتا ہے، اور ڈاکٹر حضرات کئی ایسے ہیں کہ وہ بغیر ٹیسٹ کے اب مریض اپنی علامات بتا رہا ہے تو ان کو آئرن یا زنک وغیرہ کے ٹیبلٹس وغیرہ جو ہے سپلیمنٹ دے دیے جاتے ہیں. پیشنٹ کھاتا رہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بہت اچھی طرح سے وہ محسوس کرتا ہے کہ میری طبیعت نہیں ہے، میں بہت دیر تک کام نہیں کر سکتا ہوں، جلدی تھک جاتا ہوں. خاص طور سے اگر خواتین ہیں اور ان کے ایک دو بچے بھی ہو چکے ہوں پھر تو ان کی بہت ہی زیادہ بری کنڈیشن ہوتی ہے. دیکھنے میں وہ بہت شاید معلوم نہ ہوتا ہو لیکن خود ان کی زندگی بہت زیادہ اذیت سے دوچار ہوتی ہے. تو بہتر ہے کہ جو اس کے اپنے اسپیشلسٹ ہے، جو اینکولوجسٹ ہیں اس کے اپنے، وہاں پر ان کے پاس جا کر جو بلڈ ٹیسٹ ہے وہ دیا جائے، اس کے اپنے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کروائے جائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ بدن کے اندر ہیموگلوبن کی مقدار کتنی ہے، جو سرخ ذرات ہیں، خلیے ہیں، ان کی مقدار کتنی ہے. یہ سب معلوم ہونے کے بعد بعض کو ظاہر ہے کہ خون چڑھے گا اور بعض کو کچھ خاص انجیکشن لگتے ہیں، ہر 2 مہینے بعد ہے تو بعض کا شاید ہر 2 ہفتے بعد ہو. بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں ٹیسٹ کے بعد اس کا اپنا جو اسپیشلسٹ ہے وہی بتا سکتا ہے. اور بہتر ہے کہ اگر کوئی بڑا انسان ہے یا اگر کوئی بچہ ہے تو اس کے والدین دیکھتے رہیں کہ آیا ان کا بچہ بہت جلدی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے. اگر ایسا ہے تو اس کے اپنے جو اسپیشلسٹ ہے ان کے پاس لے کر جائیں بچے کو. اور اسی طرح سے بڑا فرد وہ بھی اس کے اپنے جو خاص ڈاکٹرز ہیں انہی کے پاس رجوع کرے تاکہ بہت جلد اور ٹائم پر اس کا علاج ہو جائے. ٹائم پر اگر علاج ہو گیا تو پھر جو ہے اس کی زندگی نسبتاً آسان اور راحت گزرے گی. اس کے اوپر آپ اشارہ کیجئے، بات کیجئے، تھیلیسیمیا کون سی بیماری ہے؟ تھیلیسیمیا ایک وراثتی مرض ہے جس میں آپ کے جسم کے اندر ہیموگلوبن نارمل مقدار سے کم بنتی ہے. ہیموگلوبن اب اس کا فنکشن کیا ہے؟ یہ جو ہمارے خون کے سیلز ہیں ان کے آکسیجن کی ترسیل کا کام کرتی ہے ہمارے پوری باڈی میں. تھیلیسیمیا کی وجہ سے ہمارے اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے جس سے ہمارے جسم میں تھکاوٹ اور کمزوری یہ پیدا ہو جاتی ہے. اب اس میں اس کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے مائلڈ اور دوسری ہے سیویئر. مائلڈ میں یہ ہوتا ہے کہ بالکل ہلکی قسم کی شدت اختیار اس میں نہیں ہوتی اور اس میں آپ کو علاج کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، جبکہ سیویئر جب اختیار کر جائے تو پھر آپ کو بلڈ ٹرانسفیوژن
اور وہ لازمی بن جاتا ہے آپ کے لیے, وہ جان لیوا پھر ثابت ہو سکتا ہے. اب جو مائلڈ ہے, ہلکے لیول پہ, اس میں یہ ہے کہ علاج کیونکہ اس میں کرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, اس میں سمٹمز بھی اتنی شو نہیں ہوتی, تو اس لیے اس سے جان بھی بچ جاتی ہے اور اس کا اتنا ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا. سیویئر میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ریگولر اس کی بلڈ ٹرانسفیوژن کرنی پڑتی ہے اور لازمی. تو اس کے علاوہ بھی 3 اور ٹریٹمنٹ ہیں, ان کا میں انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا. تھیلیسیمیا کی وجہ سے ہمارے اندر جو کمزوری اور تھکاوٹ پیدا ہوتی ہے, ان سے نمٹنے کے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی خوراک اچھی بنائیں, کیونکہ ہیلدی ڈائٹ ہوگی, ہم بہتر فیل کریں گے, اس سے ہمیں انرجی ملے گی اور ہماری تھکاوٹ اور کمزوری دور ہوگی. اس کے لیے ہمیں روزانہ طور پر ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے, روزانہ ریگولر طور پر ورزش کرنی چاہیے, جس سے ہمارے اندر ہیموگلوبن آکسیجن کی ترسیل ہے وہ بہتر ہو سکے. اچھا, اس میں ایج کا بھی کوئی فیکٹر ہے تھیلیسیمیا؟ یہی جو اب مائنر ہے, لیکن بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جوں ایج بڑھتی جاتی ہے, ان کے پیشنٹ جو ہیں ان کو چلنے پھرنے میں بھی دقت محسوس ہوتی ہے, ورزش کرنا تو دور کی بات. جی, یہ ایک جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, یہ ایک وراثتی مرض ہے. یہ ایج کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اس کا سب سے پہلا تعلق ہے آپ کے ڈی این اے کے اندر میوٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے تو یہ والدین کی طرف سے منتقل ہوتا ہے ایک وراثت کے ذریعے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایج میں جیسے انسان اگر بہت ہی سیویئر, اگر آپ کے جو پیرنٹ ہیں, آپ کی والدہ, آپ کے والد, اگر وہ اس کو کیری کرتے ہیں اس مرض کو, تو وہ بچوں میں منتقل کرتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے والدین میں جو میوٹیشن ہے ان میں کیری ہوتی ہے لیکن وہ مریض نہیں ہوتے, لیکن جو بچے ہوتے ہیں ان میں یہ مرض منتقل ہو جاتا ہے. اگر ماں کے کیا کہتے ہیں, جب بچہ پیٹ کے اندر ہی ہوتا ہے, پیدائش نہیں ہوتی, ادھر ہی سیویئر یہ ہو جائے, شدت اختیار کر جائے, تو پیدائش سے پہلے ہی اس بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن اکثر جو موسٹلی کیسز ہیں اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں علامات ظاہر ہو جاتے ہیں پیدا ہوتے ہی, اور اگر پیدا ہوتے نہ ہو تو تقریباً 2 سال تک اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے باقی جو ایج کے ریلیٹڈ ہے وہ بعد میں اس کے بھی کئی فیکٹر ہیں, لیکن جو مین ہے موسٹلی وہ وراثتی طور پر ایک جو والدین کی طرف سے برتھ کے وقت جو پیدائش ہوتی ہے اور اس سے تقریباً 2 سال کے اندر تو یہ اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, اب 2 سال کے بچے میں کس طرح سے علامات کو والدین جو بہت زیادہ اس بارے میں کچھ معلومات نہیں رکھتے ہیں, عام سی سطح کی ان کی مطلب تعلیم یا معلومات ہیں, عام سی سطح کی معلومات ہیں, تو ان کو کیسے پتہ یہ چل سکتا ہے کہ ان کا 2 سال کا بچہ یا 3 یا 4 سال کا بچہ حتیٰ اس میں جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے مسائل ہیں یا کم خونی کا شکار ہے؟ جی, اس کی تو پہلے کچھ علامات ہیں, میں ان کا آپ کو اظہار کر دیتا ہوں. جو علامات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پھر آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کی بہت ساری اقسام ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کا جو ریسپانس ہے وہ بھی اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کون سی ٹائپ ہے تھیلیسیمیا کی اور اس کی شدت کتنی ہے. جنرلی طور پر یہ ہے جو ان کی علامات ہیں اس میں تھکاوٹ ہے, کمزوری ہے, سکن جو ہماری ہے وہ زرد ہو جاتی ہے, اور بچوں میں جو گروتھ کا پروسیس ہوتا ہے وہ سلو ہو جاتے ہیں, بالغ بھی لیٹ ہوتے ہیں, پیٹ میں سوجن اور گہرے رنگ کا پیشاب آنا, یہ بھی اس کی ایک علامت ہے. آپ کے جو چہرے کی ہڈیاں ہیں اس میں اب نارمل آپ کو شو ہوگا, مطلب کہ جو ہڈیاں پراپر ایک جو فیس ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کو اب نارملٹی نظر آئے گی آپ کو چہرے کے اوپر. کچھ بچوں میں آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پیدا ہوتے ہی علامات ظاہر ہو جاتے ہیں, کچھ میں 2 سالوں میں ظاہر ہوتی ہیں, کچھ لوگ میں اکثر جن بچوں میں ہیموگلوبن کا صرف ایک ہی جین افیکٹڈ ہوتا ہے تو ان میں علامات ظاہر نہیں ہوتی. اب علامات کے حوالے سے یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ پیدا ہوں گے آپ کو اگر ان میں سے کوئی بھی علامات آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں, جو ان کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں. اب ہیموگلوبن کے حوالے سے آپ دیکھ لیں ہیماٹولوجسٹ, آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں. ان سے جب آپ رجوع کریں گے اگر انہیں شک ہوگا, ڈاکٹرز کو شک ہوگا تو وہ آپ کو بلڈ ٹیسٹ آپ کو ریکمینڈ کریں گے. بلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو یہ شو کر دیتا ہے, پھر وہ والدین کو بتا دیتے ہیں کہ یہ جو علامات ساری ہیں. تو پہلے تو ڈاکٹر بھی خود بھی مشکوک اس میں ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو علامات ہیں یہ دوسری جو مرض ہیں ان میں بھی ہوتی ہیں سملر. تو اس لیے بلڈ ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کرنے سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے بلڈ میں جو سیلز ہیں جو ہمارے, تو ان کی کتنی تعداد ہے اور ان کے اندر کیا اب نارملٹی ہے, ان کی سائز, شیپ. اور اس کے علاوہ جو بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہمارا ڈی این اے اینالائز کرتا ہے. ڈی این اے اینالائز سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ والدین کی طرف سے
ہمیں یہ جو جین منتقل ہوا ہے وہ میوٹیڈ ہے، اس میں میوٹیشنز ہیں، اس میں تبدیلیاں ہیں یا نہیں ہیں. تو اس لیے ہمیں ڈاکٹر سے جب رجوع کریں گے ان علامت کے ساتھ تو 2 سال 3 سال جو آپ کہہ رہی ہیں تو ان کا سب سے آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے. جی محترم ناظرین، تھیلیسیمیا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اگر ڈاکٹر صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہیں تو آپ علامات وغیرہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جی اپنی بات کو آپ جاری رکھیے. جی تو علامات جیسے میں نے آپ کو بتایا تو ان میں سے کوئی بھی علامات ہو تو آپ ہیماٹولوجسٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو اس کے اسباب ایکسپلین کرتا ہوں. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ تھیلیسیمیا وہ سیلز جو ہیموگلوبن بناتے ہیں ہمارے خون کے، ان کے ڈی این اے میں میوٹیشنز ہوتی ہے، تبدیلیاں آ جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ والدین سے بچوں میں منتقل ہو جاتے ہیں. اب ہیموگلوبن کا جو سٹرکچر ہے وہ الفا اور بیٹا چین سے بنا ہوتا ہے، 2 چین سے. اب جو الفا اور بیٹا چینز ہیں، الفا ہے وہ تقریباً 4 جین سے بنی ہوتی ہے، 2 ماں سے 2 باپ سے، اور ادھر جو بیٹا ہے وہ 2 جین سے بنی ہوتی ہے، ایک والد کی طرف سے ایک والدہ کی طرف سے. تو اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب جو الفا چین ہے اس کی شدت اس بات سے معلوم ہوتی ہے کہ والدین سے جو جین آیا ہے اس میں کتنی میوٹیشنز ہیں. جتنی میوٹیشن زیادہ ہوں گی اس کی شدت بھی اتنا زیادہ ہوگی الفا تھیلیسیمیا کے حوالے سے. اب جو بیٹا تھیلیسیمیا ہے اس کی شدت اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہیموگلوبن کا کون سا پارٹ افیکٹ ہوا ہے. تو بیٹا کی جو ہے وہ کسی پارٹ کی وجہ سے کہاں پہ افیکٹ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی شدت معلوم ہوتی ہے. اب جو الفا میں نے آپ کو 4 جینز کا جو ذکر کیا ہے جو مل کر یہ الفا چینز بناتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر والدین کی طرف سے ایک جین میں میوٹیشن ہو تو علامت اس میں ظاہری نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے کچھ مطلب کہ اس کا مرض بھی نہیں ہوتا آگے، لیکن وہ بندہ وہ آگے اپنے بچوں کو منتقل کر سکتا ہے. اب اگر 2 جینز میں میوٹیشنز ہوں تو تھوڑا سا جو آپ کو بتایا مائلڈ ٹائپ ہے وہ ہو جاتی ہے، علامت تھوڑی سی شو ہوتی ہیں تھوڑی سی نہیں، اور اس کے لیے آپ کو علاج کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. جو اگر 3 جینز آپ کے میوٹیشن ہو الفا تھیلیسیمیا میں تو وہ پھر آپ کی شدت اختیار کر جاتی ہے. جب شدت اختیار کر جائے گی تو پھر آپ کو اس کے علاج کی طرف جانا پڑے گا. جو بلڈ ٹرانسفیوژن پہلا ہے تو اس کے علاوہ سے بون میرو ٹرانسپلانٹیشن ہے وہ بھی میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کروں گا. اگر 4 جینز میوٹیشن ہو جائے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی کم ہے کہ مطلب کہ 4 جینز وہ سب میں تبدیلیاں آ جائیں الفا تھیلیسیمیا میں، لیکن اگر یہ ہو جائے تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور جو بیٹا تھیلیسیمیا ہے اس کے میں نے 2 جینز آپ کو بتائے ہیں، وہ مل کر یہ بیٹا چین بناتے ہیں اور بیٹا تھیلیسیمیا کاز کرتے ہیں. اگر 1 جین میں میوٹیشن ہے تو مائلڈ وہ مائنر ہوگا، اگر 2 جینز میں میوٹیشن ہوگی تو وہ سویئر شدت اختیار کر جائے گی اور وہ میجر تھیلیسیمیا ہوگا. صحیح. اچھا، اس کے جو ٹیسٹ وغیرہ کے بارے میں چاہوں گی کہ آپ اشارہ فرمائیے، اور کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ اب والدین ہیں محسوس کر رہے ہیں کہ بالفرض اب لڑکیوں میں البتہ تھوڑا سا زیادہ پتہ چل بھی جاتا ہے، اپنے کو ظاہر کر دیتا ہے، لڑکوں میں بہت کم پتہ چلتا ہے. یہ اتنی آسانی سے لڑکوں میں ظاہر نہیں ہو پاتا ہے کہ انسان اب بچے کو لے جائے اور ٹیسٹ کروائے. لڑکیوں میں البتہ پھر بھی کچھ پتہ چل جاتا ہے. تو مطلب وہ یہ والدین کو کیا پتا کہ کس ڈاکٹر کے پاس اپنے بچے کو لے کے جائیں تاکہ پتا چلے کہ ان کو کم خونی ہے کہ نہیں ہے، انیمیا ہے کہ نہیں ہے، یہ کیسا انیمیا ہے، کس ٹائپ کا ہے. اس بارے میں اگر معلومات فراہم کر دیں تو بہت اچھی بات ہوگی. جی، جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی ذکر کیا ہے، اس حوالے سے خون کے جو اسپیشلسٹ ہیں ہیموگلوبن کا میں نے ذکر کیا، ہیماٹولوجسٹ. آپ ہیماٹولوجسٹ سے رجوع کریں گے جو اس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ والدین سب سے پہلے تو اگر کسی کو جب یہ بچے کی جب وہ ماں کی پریگنینسی کا پیریڈ ہوتا ہے تو اس میں ہی جو ڈاکٹرز ہیں آپ کو 2 ٹیسٹ پہلے ہی بتا دیتے ہیں وہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ تھیلیسیمیا ہے یا نہیں ہے. اس حوالے سے 2 ٹیسٹ ہیں. اگر آپ کیا کہتے ہیں جب پریگنینسی کے دوران ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ایک کورونیک ویلس سیمپلنگ ہے، اس میں وہ جو 11 منتھ کا 11 جو ہفتے میں ہوتا ہے آپ کا بچہ پریگنینسی کے دوران، تو وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. اس ٹیسٹ سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس بچے کو تھیلیسیمیا ہے یا نہیں ہے، یا اگر ہے تو کتنی شدت اختیار کر سکتا ہے. دوسرا تو اس کا ڈاکٹر صاحب یہ طریقہ بھی ہے کہ دیکھیے جب ماؤں کو پریگنینسی کے دوران ڈاکٹر حضرات یا ڈاکٹر صاحبان جو بھی ہدایات دیتے ہیں ان پہ ضرور ہی عمل کرنا چاہیے. اگر کچھ ٹیسٹ وغیرہ بتائے گئے ہیں
تو اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے, ضرور جا کے ٹیسٹ دیں. یعنی آپ کو شاید معلوم نہ ہو, ماں کو نہیں پتا کہ یہ جو ڈاکٹر نے ٹیسٹ دیا ہے وہ کس چیز کا ہے, لیکن جا کے ضرور کروائیے تاکہ پتا چلے کہ ظاہر ہے کہ فائدے ہی کے لیے ہوگا. اسی میں پتا چل جائے گا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ صحت کے کس مرحلے میں ہے. وہیں سے آپ اپنا جو ہے علاج کر سکتے ہیں, جو دوائیاں اور ٹیبلٹ وغیرہ دی جائیں گی آپ کھائیں گی. پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب مرحلہ آتا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا, اس کے بعد اب ماں کے اندر بھی ہو سکتا ہے کمزوری آ گئی ہو, بچہ بھی اس کا شکار ہو, تو کس طرح سے اب کیا کرے ماں, کون سی کیسی غذائیں لے؟ جی, غذا کے حوالے سے جو ہے کیا کہتے ہیں, تو اس کے حوالے سے ڈاکٹر جو ہیں وہ فولک ایسڈ کی جو غذائیں ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. یہ وائٹامن ڈی ہے, اس کی ٹائپ 9 ہے. اس میں آپ عام طور پر آ جائیں تو جو سبزیاں ہیں, پالک ہے, پھلیاں ہیں, اور اس کے علاوہ جو اورنج جوس ہم استعمال کرتے ہیں اس کا بہت ہی زیادہ مطلب کہ اس میں فائدہ ہے. باقی میں نے شروع میں جو آپ کو ڈسکس کیا ہے کہ جیسے وہ ہڈیوں کے حوالے سے چہرے پر, اور وہ تو ہڈیوں کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ کیلشیم آپ استعمال کریں, ایسی خوراک استعمال کریں جس میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی ہو, جس سے آپ کی وہ جو ہڈیوں کی وہ جو مضبوطی ہے وہ کمزور نہیں ہوگی, تو اس سے اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ بالکل ہی کم ہو جائے گی. اب پہلے جو میں نے آپ کو بتایا پریگنینسی کے دوران ایک ٹیسٹ تو میں نے آپ کو یہ بتایا, اور آپ صحیح فرما رہی تھی کہ جو والدین, جو مائیں اس میں تھوڑی سی بھی احتیاط نہیں کرتی تو کل کو ان کے بچے پہ ایفیکٹ پڑتا ہے اور وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو ایک جو پریگنینسی کے دوران ایک ٹیسٹ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ 11ویں ہفتے میں لیا جاتا ہے. دوسرا ایک ٹیسٹ ہے ایمنیوسینٹیسس, وہ بھی 16 ہفتے میں لیا جاتا ہے, جو 16واں ہمارا ہفتہ ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی آپ کو جو بلڈ کے بارے میں ٹوٹل بتا دیتا ہے کہ جو بچے کے آگے بلڈ اور اس چیز کے حوالے سے کہ اس میں آگے تھیلیسیمیا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس لیے ڈاکٹروں کی جو پریگنینسی کے دوران ہدایات ہوتی ہیں اس پہ لازمی عمل کریں, اور اگر آپ کیریئر ہیں خود اس مرض کے تو لازمی طور پر یہ 2 ٹیسٹ کرائیں. ویسے نارمل طور پر جو ہے اگر جب ان کا پیدائش ہو جاتی ہے بچے کی تو پھر بلڈ ٹیسٹ ریکمینڈ کیا جاتا ہے. اگر ڈاکٹر کو شک ہو, جو میں نے علامات آپ کو پہلے بتائی ہیں وہ سب ہوں, تو پھر آپ کو وہ بلڈ ٹیسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو خون کے سیلز ہیں, ریڈ بلڈ سیلز, ان میں کتنا اس کا وہ جو سیوریٹی ہے, کتنی شدت ہے, ان کی تعداد میں کوئی چینجنگ آئی ہے, ابنارمیلٹی آئی ہے سائز میں, شیپ میں. اور اس کے علاوہ جو ڈی این اے میوٹیشن میں نے آپ کو بتایا تو ڈی این اے اینالائز بھی ہو جاتا ہے بلڈ ٹیسٹ میں, جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جینز میں کتنی میوٹیشنز ہیں, کتنی شدت ہے. تو سب اس حوالے سے یہ جو تشخیص کے حوالے سے 3 ٹیسٹ میں نے آپ کو بتائیں. 2 اس میں یہ ہے کہ پریگنینسی کے دوران احتیاط کرنی چاہیے, لازمی کرانا چاہیے ماؤں کو, اور خاص طور پر وہ جن میں یہ علامات بھی ہوں اور والدین جو کیریئر ہوں پہلے, جو جن میں پہلے مرض ہو یا ان کے والدین کو پہلے مرض ہو, تو ان کے لیے تو یہ لازمی طور پر ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ احتیاط نہیں کرتے والدین یا مائیں جو پریگنینسی کے دوران, تو آگے پھر بچے کی زندگی وہ ہمیشہ کے لیے ان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. جی ہاں ڈاکٹر صاحب, واقعی میں بہت اچھی باتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اسی میں تھوڑا سا یہ اضافہ کر دوں کہ کئی والدین یا گھر کے دیگر افراد ہیں, ساس سسر ہو گئے, جو سسرالی ہو گئے, ان لوگوں کو بڑا شوق تو ہوتا ہے کہ ان کے ہاں, مطلب ان کے بھائی کے ہاں یا ان کے بیٹے کے ہاں بچے کی ولادت ہو, اور ضرور ہو, اور جلد از جلد ہو, اور اس طرح کے جو ہے ان کو بہت شوق ہوتا ہے. لیکن کاش کہ اس شوق کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی خیال ہو کہ ایک صحت مند اور توانا بچے کی ولادت ہو, نہ کہ ایک مریض اور بیمار بچے کی ولادت. اور اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماں کا خیال رکھیں, جو حاملہ خاتون ہے, ان کے گھر میں بہو ہے یا جو بھی رشتہ ہے ان کا, اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں, اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں تاکہ ایک صحت مند اور توانا بچہ پیدا ہو, نہ کہ ایک بیمار بچہ یا ایسا بچہ کہ جس کی ولادت ہوتے ہی وہ فوت ہو جائے. ڈاکٹر صاحب, اب آخری سوال کے طور پر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم اپنے جو ہمارا روزمرہ کا بہرحال طرز زندگی ہے, یہ کس ٹائپ کا ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تھیلیسیمیا سے, اپنے بچوں کو, آنے والی نسلوں کو تھیلیسیمیا سے بچا سکیں؟ سب سے پہلے تو جن کو یہ مرض ہے, جو ڈاکٹر نے انہیں ٹریٹمنٹ پلان دیے ہے کیسے علاج کرنا ہے اس پر عمل کریں, اور اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کی کوشش کریں. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, اچھی خوراک کھائیں, وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی جو میں نے آپ کو ان کی بتا بھی دی ہیں, سبزیاں ہیں, اس کے علاوہ اورنج جوس ہے, جو اس کے علاوہ جو میں نے بتائی ہیں کہ تمام غذائیں, اور اس کے علاوہ ریگولر جو ورزش کرنے میں یہ ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ جس حد تک کوشش کر سکیں اپنے آپ کو فٹ رکھیں. صحت مند رکھیں گے تو ہیموگلوبن کی ترسیل میں بہتری آئے گی, آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے, اچھی خوراک سے آپ کو اچھی انرجی ملے گی.
تو اس کی وجہ سے آپ سے کمزوری اور جو تھکاوٹ کی علامات ہیں اس بیماری کی وہ دور ہوں گی، جس سے آپ کو کافی علاج میں بینیفٹ ملے گا۔ نارملی جو ڈاکٹر میں نے آپ کو بتایا کہ فولک ایسڈ والی خوراک ریکمینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، سبزیوں میں پایا جاتا ہے، پالک، پھلیاں، اس کے علاوہ اورنج جوس۔ اپنی ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے اس میں کیلشیم کا استعمال کریں، وائٹامن ڈی، اور خاص طور پر ان حوالوں میں جو وائٹامنس کے حوالے سے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لازمی کریں کہ کون سی کتنے مقدار میں آپ نے یوز کرنا ہے۔ کچھ غذائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، جیسے آئرن اوور لوڈ ہو جاتا ہے، اس بیماری میں آئرن والی جو غذائیں ہیں اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں، وہ جو لوگ مریض ہیں ان سے دور رہیں، کیونکہ ان سے انفیکشن جب ہوتا ہے تو آپ پہلے ہی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت زیادہ اچھی باتوں کی طرف، نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ انشاءاللہ کہ ہمارے تمام ناظرین ان جو اشارے آپ نے کیے ہیں، باتیں بتائی ہیں، ان کے اوپر عمل کریں گے۔ بہت شکریہ، ہم آپ سے خداحافظی کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔